بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم شہادت۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر تو صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ اب کی جانثار جماعت نے اپنے امام بارگاہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت سے میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو عزت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے اثر پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کو تھے، تمام نے متفق طور پر جواب دیا کہ یا حسین، ہم بھی مسلمان اور آپ بھی آپ کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے امیدوار ہو، اور ہم بھی ایک فاسق و فجیر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کا پرچم کے بلند رکھنے کے لیے ہم بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہرس، بھوکا اور پیاسا و بچے کے محبت اور اپنی جان کی خاطر اس دنیا میں انتہائی مصیبت ہو سکتی ہے، اور قرآن نے بھی ان چیزوں کو راہ و حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کا پیغام۔ مظلوم کربلا کے سامنے وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھی، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے رکردانی کر کے یا کسی مسئلے وقت کی تعویل کرتے ہوئے یا تقویہ کرتے ہوئے ایک فاسق و فجیر اور ایک شریعت کے باغی کا اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمران کے آگے سر جھکا لیتے، تو وہ ایمان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کے تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کو باقی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شہر خدا کی توہین تھی، اور فاطمہ کی دودھ کی توہین تھی۔ اور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احتجاج کرنے والوں سے ایک بات پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، یہ ہونا تھا اور ضروری ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس کی تلے زبان مصطفیٰ علیہ السلام نے نکل چکی تھی، یہ نویستی ایک تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے رجوع اول سے ہی لکھی جا چکی تھی، ورنہ جس خدا نے حضرت جبیع اللہ علیہ السلام کو گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بعد اسے نمرود کے گلزار بنا دیا، اور جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کو پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا جذبہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں وہی خدا تھا، اور آج اس میدان میں پیاس سے ہپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اس خلیل اللہ کے نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والے مظلوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیم کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتے کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم وہ کیسر کی نہریں زمین کربلا پر پانی پڑھانے والا بہا سکتی تھی، خاکہ کربلا کی ذرہ ذرہ سے پانی جس محفوظ سار سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نویستے تقدیر غلط نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں ظفر جنہ نے عرض کیا کہ ایک آقا، اگر حکم ہو تو لشکر یزید کا ایک دم میں تباہ کر دوں، تو شبیر امام نے جواب دیا کہ اے ظفر، تمہاری اس ہمدردی کا غم گسیر کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا۔ شہر خدا کو صرف فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
मैदान करबला में आया। आसमान की जब निगाह उठाई, आवाज आई हुसैन बच्चा जाग में तकदीर हूँ। हुसैन ने कहा आजा मैं शब्बीर हूँ। फिर आवाज आई हुसैन मैं खुदा ने भेजा, मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। फिर आवाज आई हुसैन मेरे नाना कजा है। हुसैन ने कहा मेरा बाप मुल्तजा है। और फिर अकल बोली हुसैन यजीद के बैत करने से शान व शौकत मिलेगी, तख्त व ताज मिलेगा, दुनिया का खजाना मिलेंगे और आराम भी हाथ आएंगे और राहत भी मिलेगी, दौलत भी मदीने की हुकूमत भी मिलेगी। मगर इश्क ने पुकारा हुसैन या तो ठीक है पर तूने जो जरा आज अगर सब्र दिखाया, केसर भी मिलेगी तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। अकल ने फिर कहा हुसैन देखना कहीं घर का निजाम ना बिगड़े, इश्क ना। फिर आवाज दी हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूखा सूखा करो का इस्लाम ने बिगाड़े। अकल फिर बोली हुसैन अगर लाश पर घोड़े दौड़ना दौड़ेंगे, इस घर का हल्क पर तीर पर व्यस्त होंगे, अब्बास का बाजू कलम होगा, आबिद के पाँव में बेड़ियां पहनाई जाएंगी, बीबी ज़ैनब को खेमे जलाए जाएंगे, वो तुम्हारे सर भी नेजे पर चढ़ाए जाएंगे। अभी भी वक्त है आ बचा जा। इसने फिर पुकारा हुसैन ये सब कुछ होगा मगर तू रकीबे दोने मुस्तफा है, नूरे निगाह मुर्तजा है, लगते जिगर ज़हरा है, और तूने फातिमा का दूध पाक का दूध पिया है। इसलिए हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चढ़ जाओ कटकर सब तेरे नेट की नोक पर, लेकिन यजीद का इताअत न कर कबूल। लश्करे यजीद से आवाज आई हुसैन देर क्यों कर रहे हो, क्या यजीद के बैत के मुतल्लिक सोच रहे हो? अमर साथ की इस बात जवानी बैत के मुतालिक सोच रहे थे। अमर साथ की बदजवानी से हैदरी खून जोश में आ गया, घोड़े को एड़ा लगाई और तनहा लश्कर अदा के सामने खड़े हो गए। और एक इमाम अफरोज खुतबा इंसाफ फरमाया बातें पसते और दीन के दुश्मन सुनो और गैर से सुनो कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो वो कौन है और जिसको खून के प्यासे हो और उसकी शान क्या है। मेरे हस्बे नसब को याद करो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसको तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारा खलीफा और ईमान था, और मैं उस माँ का फर्जंद हूँ जिसको फरिश्ते को शर्म थी। मेरे खानदाने नबूवत मेरा घराना नूरानी पाक है, आयते तातीर हमारी शान है, मैं नाजिल हुई, मैं इमामुल अंबिया के दोस्त पर सवार होने वाला हुसैन हूँ, मैं महबूबे खुदा की जुल्फों से खोलने वाला हुसैन हूँ। मेरे कोई कसूर हो तो बताओ, मेरा कोई जुल्म हो तो साबित करो, और मेरा कोई गुनाह हो तो आवाज दो, और मैं खुद नहीं आया तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, तुम्हारे सैकड़ों खता मेरे पास मौजूद है। और मैं फिर अपने एक का नाम लेकर मुखतबी किया कि फरमाया कि ये दुनिया के लालच में आकर और यजीद के गैर इस्लामी दरबार से इनाम व इकराम पाने का ताम में हजरात पैगंबर को हल करने का इरादा अब भी छोड़ दो, और अपनी औकाबात के सवारे मेरे खुदा तुम्हारा जरूर माफ कर देगा। हाँ तुम्हारी नजर में अगर मेरा कसूर है तो वो ये है कि मैं यजीद की बयान नहीं करता और एक फासिक व फजीर के आगे सर नहीं झुकाता। तो सुन लो, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, भूखा और प्यासा बर्दाश्त कर लूंगा, अकबर और असगर को खतरे को निसार कर दूंगा, और खुदा भी नेक पर चढ़ जाऊंगा, मगर फातिमा के लाल से ये तवाफ़े न करूंगा, तफक्के न कर रखे कि मैं भूखा और प्यासा खोवा हंसकर कत्ले औलाद को डर से यजीद की बैत करेंगे। मेरा आका हुसैन पर एतराज करने वाले जानते हो कि मैदान करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को ये कौन खड़ा है और कहाँ खड़ा है, किन के सामने खड़ा है और किसके लिए खड़ा है। अगर जानते हो तो समझो, अगर नहीं जानते हो तो सुनो और गौर से सुनो, जाहिरी कानों से नहीं दिल के कानों से सुनो। ये रकीबे दोस्त मुस्तफा है, ये राहते जने मुर्तजा है, और लिखते जिगर हजरत ज़हरा है, ये महबूबे खुदा का प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये अली के दिल को सहारा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों का तारा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और ये मिस्र व शाम की शाही महल में नहीं, वो रोम व ईरान की सुहेल तक पर नहीं, बल्कि इराक के बैबान में खड़ा है, कुफे के रेगिस्तान में खड़ा है, और करबला के मैदान में खड़ा है, और उनके सामने खड़ा है।
جو اس کے نانا کو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کو نانا کا نام لینے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کو قبول کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد لا الہ الا محمد کہنے والے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کا باپ کا دارالخلافت تھا، اور جو کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جمع کا امام اس کا باپ تھا، اور اس کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے حج تیار کی تھی، اور جہاں ہارون وہ ماروت کے ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کو دریا ابالے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کو خون سے دین و ایمان کی سمجھ دلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق و عالم کو لہرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، وہ نیزے پر چل کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر ادا میں ایک سکون طری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور کسی نے جواب دیا کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مکان کو اس ایمان افروز تقریر میں نے لاجواب کر دیا، اور حقیقت افروز وعاظ نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی، وہ حیرت سے ایک دوسرے کو منہ تکنے لگے، مگر نواسہ رسول کی تفسیر تقریر نے حور کے آنکھوں میں غفلت سے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھائی نظر سے امام حسین کی طرف دیکھا، ہائے آ گئی، اور سر جھکا لیا، پھر نگاہیں اٹھائے، شرم آ گئی اور گردن جھکا لیا۔ تیسری بار دیکھا تو سمن نے پوچھا، حور حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالمو، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر گھوڑے کو دوڑ کر امام حسین اس کے قدموں پہ آ گئے۔ نواسہ رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حور کیوں آئے ہو عرض کیا؟ کیا کہا؟ آپ نے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اور اپنے گناہوں کی معافی لینے آیا ہوں، اور اپنے ظلم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور اپنے قدموں میں جان دینے آیا ہوں، اور آج یقین امام قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھوڑے پر یہاں لایا ہے، گناہ گار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرا وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل سے آئی ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کا در ہو جائیں گے، اور اہل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حور کے گلے لگا لیا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کر، اور پھر حضرت حور نے یقین لشکر کی طرف منہ کیا اور عمل ساتھ کے مطابق کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کی لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، وہ جس سے انعام پانے کے خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی اقربات خراب کر رہا ہے، اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نام ایک عمل سیاہی کر رہا ہے۔ جا اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر امام حسین کے قدموں پکڑ لو، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کے فضاؤں میں آ جا، اور اے یزید کے بارے پستی کے ساتھ دینے والے بے دین، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قصص کو خبر خط میں بھیجا ہے، پر اس لیے بلایا کہ اپنی آپ بیعت کریں گے، اور آپ جب وہاں آ گئے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ یہ تمہاری بدی ہوئی ہے، بے وفائی ہے اور عہد سے کرنی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور اپنے وعدہ کو پورا کرو، ہوئے باطل کو ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا مجھے معاف کر دے گا۔ حور ابھی تقریر کر رہی رہا تھا کہ عمر صاحب نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلائے پر چڑھایا، اور یہ کہتے ہوئے تیر ایمان پاک کی طرف دیکھا کہ لوگ تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کے شان بے نیاز کو قربان ہے کہ یہ عمر صاحب بن حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے وہ دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلے تیر کو پر لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہی سعد کے بیٹے عمر صاحب نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے وہ دین کا حق کی تباہی کے لیے اپنے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلاتا ہے۔ اس لیے تو در کہا گیا کہ جنتی باپ اور جہنمی بیٹا۔